اسلامی تحریک میں کارکنوں کے باہمی تعلقات، اسی کا بقیہ حصہ ہے۔ اس دنیا میں ایمان کا اصل مقصد یعنی عالمگیر اسلامی انقلاب اور اسلامی تہذیب کا قیام خود ایک انتہائی مستحکم اور برادرانہ تعلق کا تقاضا کرتا ہے۔ اس مقصد کا حصول کوئی آسان کام نہیں۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنے کے مترادف ہے، جہاں قدم قدم پر مصائب کی آندھیاں اٹھتی ہیں اور آزمائشوں کے سیلاب آتے ہیں۔ ظاہر ہے اس گراں بار ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ایک ایک فرد کی رفاقت انتہائی قیمتی ہے، جس کا فقدان کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً جب کہ یہ بھی علم ہو کہ قلت اعوان و انصار اس راہ کا ایک کلیہ ہیں۔ پھر کوئی اجتماعی انقلاب بغیر ایک منظم اور طاقتور جماعت کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتا، اور ایک منظم اور طاقتور جماعت اس وقت وجود میں آتی ہے جب اس کے افراد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ جب ہی اس مقصد کے لیے اتنے منظم طریقے پر جد و جہد کی جا سکتی ہے جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ کأنہم بنیان مرصوص، جس میں کسی رخنہ اور انتشار کو راہ نہ ملے، اور ایسا نظم جد و جہد ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست کے چلانے والوں کو اس رابطہ کی ہدایت اس طرح کی ہے: یا ایھا الذین آمنوا صبروا وصابروا واربطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آل عمران کی آیت ہے یہ۔ اے ایمان لانے والو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سورہ انفال کے آخر میں اسلامی انقلاب کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو اس کے لیے ایک لازمی شرط کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس دین پر ایمان لائیں، اس کی خاطر ہر چیز ترک کر دیں اور اس جد و جہد میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔ ان کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ لازماً دوستی و محبت کا رشتہ ہے، اور اس رشتہ کے لیے یہاں ولایت کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ ان الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین وعدوا والنصارى واولئک بعضهم اولیاء ببعض۔ انفال 72۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ انفال 72۔ اور اس سے آگے چل کر کفار کی تنظیم، اشتراک اور ان کی اجتماعی قوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں نے یہ رشتہ ولایت پیدا نہ کیا تو عدل و احسان اور خدا پرستی کی بنیاد پر ایک عالمگیر اسلامی انقلاب کی تمنا کبھی ٹھوس زمین میں جڑ نہ پکڑ سکے گی، اور نتیجتاً خدا کی یہ زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی، کیونکہ مسلمان بغیر اس رشتہ ولایت کے انقلاب کی مخالف طاقتوں سے عہدہ بر آ نہیں ہو سکتے۔ رہنے تو یہ تھا۔